پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی تیاری، صدر آصف زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف سے حکومت سازی کے لیے تعاون مانگ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حمایت سے آزاد کشمیر میں اپنا وزیراعظم لانا چاہتی ہے۔ وزیراعظم نے وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو پیپلز پارٹی کی کمیٹی سے مذاکرات کرے گی۔ پیپلز پارٹی کو حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار، پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک سے بھی رابطے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول مذاکرات کا دوسرا دور، ثالثوں کی موجودگی میں مذاکرات جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان نے کالعدم ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کے مطالبات کا جواب دے دیا۔ پاکستان نے افغان طالبان کے جواب پر فوری طور پر فالو اپ اقدام اٹھایا۔ آج کے اجلاس میں قابل تصدیق مانیٹرنگ میکانزم پر معاہدے کی امید ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معاہدے کا بھی امکان ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی پھر تعریف۔ کوالالمپور میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی تقریب سے خطاب میں کہا، دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ حکومت کا ملک بھر میں گھریلو صارفین کے لیے RLNG گیس کنیکشنز کھولنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا RLNG گیس کنیکشن کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا آج سے عوام کے لیے معیاری ایندھن RLNG کے کنیکشنز کا اجراء کیا جا رہا ہے۔ PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی اہم چیلنج تھا۔ PDM حکومت کے دور میں گیس انفراسٹرکچر کی تعمیرات کے لیے اقدامات کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے، فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم دیگر ممالک کے رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کے وفد میں ساکھدار اور وفاقی وزراء بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور سرحدی صورتحال، حکومتی، سیکیورٹی اور خارجہ امور پر اقدامات سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ سعودی عرب کے دورے کے اہم نکات پر بھی اعتماد میں لیا۔ ماسٹر پلان نافذ ہو جاتا تو کراچی دنیا کا ترقی یافتہ شہر ہوتا۔ MKM رہنما خواجہ اظہار الحسن کی پریس کانفرنس، کہا جن افسروں کی وجہ سے کراچی کے ماسٹر پلان پر عمل نہ ہوا انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایڈوکیٹ طارق منصور نے کہا کرپشن چھپانے کے لیے قانون بدلنے کی کوشش کی گئی، سپریم کورٹ کا نام استعمال کیا گیا، جو پلان نافذ کرنے میں ناکام ہوا وہ گھر جائے گا۔ عوام کے مسترد شدہ لوگ جھوٹے الزامات دہرا رہے ہیں، کراچی کے لیے 2047 ماسٹر پلان لا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کراچی کے لیے ویژن اور کام کو دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ MKM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا 2007 سے 13 تک یہ لوگ ہماری حکومت کا حصہ رہے، اس وقت ماسٹر پلان یاد نہیں آیا۔ MKM کا شور ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ وفاق کی جانب سے سوتیلی ماں جیسے سلوک کی وجہ سے صوبہ پیچھے رہ گیا، NFC کے تحت 22 ارب روپے بقایا ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرک میں خطاب، کہا اصلاحات لا کر پولیس کی صلاحیت بڑھائیں گے، اسپیشل برانچ صوبے کے لیے انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر کی الگ الگ ملاقاتیں۔ ڈین میریٹ اور نیٹلی بیکر نے منشیات کے خلاف پاک بحریہ کے حالیہ آپریشن کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میوچل لیگل اسسٹنس ایکسٹریڈیشن کے معاملات میں تعاون مضبوط ہوگا۔
برطانوی ہائی کمشنر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر کا کہنا تھا دہشت گردی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے تو ہمارے کارکنوں کا کیا قصور ہے؟ جیلوں میں قید متحدہ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایمنسٹی دی جائے۔ ایم کیو ایم رہنما وسیم اختر کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا انڈر ٹرائل کارکنوں کو اپنا جرم تک معلوم نہیں، انسداد دہشت گردی عدالتوں میں جج ہی نہیں ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اور بھارتی مظالم کے خلاف کل احتجاج کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی عوام کبھی مودی کے ظلم و ستم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کے عزم و استقامت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ ہم پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن زیرو ٹالرنس کی ہے۔ 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں۔ جہاں کالا دھواں پہنچتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اسکواڈ پہنچتی ہے، فائن ہوتا ہے، بھٹا گرتا ہے اور اس کے بعد وہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بھٹا چلنے دیا جاتا ہے۔ پہلی بار پنجاب میں اس موقع کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے، ایئر کوالٹی مانیٹر انسٹال کر دیے۔ جہاں کالا دھواں نظر آتا ہے وہاں ٹیم جاتی ہے، کارروائی کرتی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ سیزنل سماگ ہے جو 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ بھارت سے آنے والی ہوائیں فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ہنگو دھماکے میں شہید SP اسد زبیر کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار۔ کہا خیبر پختونخوا پولیس نے قیام امن عوام کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے اہل خانہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہید SP اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت۔ ملیشیا میں آسیان ملکوں کا 3 روزہ اجلاس، کوالالمپور پہنچنے پر صدر ٹرمپ کا ریڈ کارپٹ استقبال۔ ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں رقص کیا۔ ملیشیا جاتے ہوئے صدر ٹرمپ کی العدید ایئر بیس پر قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ کہا قطر امریکہ کا عظیم اتحادی ہے، غزہ میں جلد امن فوج بھیجی جائے گی، مشرق وسطیٰ میں امن حاصل کریں گے۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، معروف صحافی ارشد شریف شہید کی والدہ رفعت آرا الوی قضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ نماز جنازہ کے وقت اور تدفین کے مقام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ARY فیملی کا ارشد شریف شہید کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔